بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ عرض کر رہا تھا، اور بات یہاں تک پہنچی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر تھے، اور ابو لؤلؤ فیروز جو کہ ایک مجوسی تھا، وہ آ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے جو خنجر ہے وہ کئی مرتبہ یہاں گھونپ دیا۔ The slave Abu Lu'lu, he came and stabbed Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu many times whilst Sayyidina Umar was in Salah, and he was praying Fajr Salah, and he was in the first rakat. In fact, he had just begun the Salah. Namaz abhi shuru hi ki thi, اور اس ظالم نے آ کر اس طرح آپ کو خنجر کئی مرتبہ مارا۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالرز آئے ہوئے ہیں، لائن کے اوپر ہیں، تو پہلے ان سے بھی سن لیتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ واقعہ سیدنا عمر کی شہادت کا ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، ایسے ہی تو نہیں خلفائے راشدین کو ایسے ہی تو نہیں رتبے مل گئے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے پہلو میں جگہ ملی ہے؟ اور آپ دیکھیں پوری مسلم امہ جو ہے، جتنے مسلم ممالک ہیں، کہیں بھی ان ہستیوں کا کہیں عکس بھی نہیں نظر آتا۔ تو ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، اور کہیں وہ یزیدی اور فرعونی جو طاقتیں ہیں وہ ہم پر مسلط رہے تو کسی کی چیخیں نہیں نکلتی، لیکن اگر ایک جگہ حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کی مرضی سے تھوڑا بہت بھی، اگر 50% بھی آ جائے تو پوری دنیا چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہے۔ بہت خوب تو کہا، اللہ تعالیٰ بہت خوب جی کہا، میں نے کہا بہت خوب کہا آپ نے جی۔ وہ بس دکھ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں جو 11 ملکوں کو تباہ کر دیتے ہیں، اور ملینز آف لوگوں کو قتل عام کرتے ہیں اور آگ برساتے ہیں، ان کو کوئی ٹیررسٹ نہیں کہتا۔ تو یہ ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے، کیونکہ اسلام نے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ماتم کیے جاتے ہیں کہ فلاں کو حقوق نہیں ملے تو فلاں کو درجہ نہیں ملا تو فلاں کو رتبہ نہیں ملا۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق جیسی ہستیاں ایسے ہی تو نہیں نا ان کو مقام مل گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں؟ انہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں، اسلام تو ان کو رتبے دیتا ہے جو تقوی کے لحاظ سے اونچے تھے۔ تو غلاموں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ 1960 میں یورپ میں اور امریکہ میں غلاموں کے حقوق ملے، اور ان کو اسے ایک سول وار لڑنی پڑی، اور پوری مطلب یورپ میں، امریکہ میں 1 صدی پہلے غلاموں کو حقوق ملے۔ تو یہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو کتنے حقوق دیے۔ تو ہماری اپنی کمزوریاں ہیں کہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ صحیح، بالکل، بہت اچھا کہا۔ بہت شکریہ۔ اور واقعی یہی بات ہے کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیں گے، صحابہ اکرام، اور پھر صحابہ اکرام کی زندگی جس انداز میں انہوں نے گزاری ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہر شخص کو اپنے حقوق پورے طریقے سے دینا چاہیے، اور جن کو اسلام پسند نہیں ہے وہ ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ پورا اسلام بہترین ہے، لیکن ایک جو چیز مسلمان کرتے ہیں، اسلام کے اندر کمزوری کبھی نہیں آئی ہے۔ اگر کسی مسلمان کے اندر کوئی کمزوری دیکھی ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس شخص کی یا اس مسلمان کی کمزوری ہے، بلکہ اس کو خواہ مخواہ کہیں گے کہ یہ اسلام کی کمزوری ہے، حالانکہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اور آپ کی بات سے بات، وہ اس دن انٹرویو ایک ساتھی نے مجھے تھوڑا سا کلپ بھیجا، تو ایک انٹرویو والا جو ہے وہ کہہ رہا تھا جو افغانستان کے اندر حالات ہیں تو وہاں کے بارے میں، کہ ان کو کہنے لگے کہ یہ جو عورتیں آپ کی یہاں ہیں تو آیا ان کو ویسے ہی حجاب پہننا ہوگا یا ان کو برقع بھی پہننا ضروری ہوگا؟ تو وہ
ان کو کہنے لگے کہ ان کو اپنے آپ کو کور کرنا اور اسلام کے اندر حیا اور شرم یہ بہت اہم ہے. لیکن اس کو بار بار یہ سوال کرنے کے بعد وہ رپورٹر جو ہیں وہ کہنے لگے دیکھو یہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ اب عورتوں کو کہیں گے کہ آپ اس طرح برقع بھی پہنو اور اس طرح آپ جو حجاب ہے وہ بھی پہنو. تو یہ تو اس رپورٹر نے کہہ دیا. بعد میں اس دوسرے شخص نے اس کے نیچے سرخی لکھی. اس نے کہا کہ 20 سال سے، جیسے اس سے پہلے جو کالر ہیں انہوں نے بات کی کہ آگ بھی برسائی جاتی ہے، کیونکہ بم جو ہوتے ہیں وہ آگ ہی ہوتی ہے، آگ بھی برسائی گئی. ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں انسان جو ہیں وہ مر بھی گئے، وہ زخمی بھی ہوئے، گھر پورے جو علاقے ہیں وہ تباہ ہو گئے. اس کے بارے میں کسی نے کسی کو کویسچن نہیں کیا. لیکن اب پورا سیکشن اس کے اوپر کہ بھائی اور تو ہمیں کوئی کمزوری نظر نہیں آتی، یہ دیکھو کہ وہاں عورتوں کے نقاب ہوں گے یا برقعے ہوں گے یا سر کے اوپر ان کا دوپٹہ ہوگا، اس کے اوپر پورا زور. تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ دوسرے جو ہیں وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے کتنے ملکوں کے اوپر تباہی کی ہے. لیبیا کی حالت اس سے پہلے دیکھو، 10 سال پہلے وہاں کے لوگ شہری بہترین انداز کے اندر رہ رہے تھے. اب ان کی حالت کیا ہے کہ وہ بھیک مانگنے کے اوپر پورے جو بلڈنگیں تھیں وہ گر گئی، ایک دوسرے کے اوپر لڑ رہی ہیں. عراق کی حالت دیکھو، وہاں لڑائی فساد مصیبت. کیوں؟ اس سے پہلے وہ جو ان کے بادشاہ تھے یا لیڈر تھے یا پریزیڈنٹ تھے، پرائم منسٹر، ان کے بارے میں مجھے نہیں پتہ، لیکن ہم تو جنرل دیکھتے ہیں کہ ملک کے حالات کیا ہیں. اب وہ ایک دوسرے کی بھیک مانگ رہے ہیں اور یہاں ان ملکوں سے ہم ان کو زکوٰۃ اور صدقہ بھیجتے ہیں. عراق کو دیکھو، لیبیا کو دیکھو، فلسطین کی حالت کو دیکھو. اسی طریقے سے باقی افغانستان کی 20 سال ان کے اوپر ہر طرح سے بمباری ہوتی رہی، اور اس سے پہلے 10-15 سال جو ہے دوسرے ملکوں نے اس کے اوپر بمباری کی. یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ اتنے سخت ظلم ہوئے اور پورے کے پورے علاقوں کو ملیا میٹ کر دیا. لیکن آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عورتوں کو یہ کہا جائے گا کہ تمہیں دوپٹہ پہننا ہے یا سر کو ڈھانکنا ہے یا یہ کہ اپنا ایک نقاب پہننا ہے. ان کو بار بار یہ سوال کرتے ہیں تاکہ میڈیا کے ذریعے یہ لوگوں کا ذہن اس سے ہٹ جاوے کہ وہاں کتنے مظالم ہوئے، صرف لوگوں کی ایک قسم کی نفرت ہو جائے ان لوگوں کے ساتھ. تو خیر آپ کی بات کا میں صرف تشریح کر رہا تھا کہ واقعی اس طرح ہو رہا ہے. تو خیر واپس آتے ہوئے اپنے موضوع کے اوپر کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس ظالم نے آ کر خنجر مارے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ درہم سے وہاں گر گئی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے آ کر نماز مکمل کی. لیکن یہ ظالم جب بھاگ رہا تھا تو صحابہ اکرام نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی. The companions of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, they tried to take hold of this guy and try to control him and try to subdue him. اس کو پکڑنے کی کوشش کی. تو اس ظالم نے اس طرح کیا کہ وہ جو صحابہ قریب آئے ان کو بھی وہ خنجر اس نے گھونپ دیا. He began to stab them with the dagger. And that's why many other Sahaba, they were injured as well. Then one of the Sahaba, he came with an idea straight away, in a flash of a moment. ایک صحابی کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ وہاں ایک بوری پڑی ہوئی تھی. There was a sack on the floor. He took hold of this sack and quickly threw it over this perpetrator's head. اس ظالم کے سر کے اوپر اس کو پھینک دیا, اور جب اس کو نظر نہیں آیا تو اس کو پکڑ کر اس کو زمین کے اوپر جب کر دیا. They subdued him, took him under control. تو اس نے کیا کیا, جب اس کو پتہ چل گیا کہ اب میں بچ نہیں سکتا ہوں اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا, تو فوراً ہی وہاں لیٹے لیٹے اپنے آپ کو اس نے قتل کر دیا اور خودکشی کر لی. He committed suicide when he knew that I have been caught and I have got no chance of escaping. اس نے اپنے آپ کی تو وہاں خودکشی کر لی. ادھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد سے گھر تشریف لے آئی, گھر لے کر آئے, اور خون بہت جا رہا تھا, پورا اندر سے جو پیٹ ہے وہ کٹ گیا تھا. یہ واقعہ اصل میں 26 ذی الحجہ کے اوپر ہوا ہے. This happened
on the 26th of Zil Hijjah. And then after a few days, Sayyidina Umar, over the next couple of days, he began to become very, very weak. بہت کمزور ہونے لگ گئے. کیونکہ جو کچھ بھی کھاتے, whatever he ate or whatever was consumed, it would come out. دودھ ان کو دیا گیا, he was given milk. اور وہ دودھ جب انہوں نے پیا تو یہاں سے جب نیچے آیا تو دیکھا کہ دودھ کی جو سفیدی ہے, the whiteness of the milk, it was oozing out of the wounds. کیونکہ آج کل جیسے ہمارے آپریشن ہوتے ہیں اور آج کل جیسے ہمارے پاس انسٹرومنٹس اور ٹیکنالوجی اور یہ تمام کی اس وقت تھے نہیں, تو اندر جتنا بھی تھا وہ پیٹ, اندر جتنا بھی وہ سب کچھ کٹ گیا تھا, اور خون جو ہے مسلسل, اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے بند کرو لیکن وہ آ رہا تھا اور کمزوری سے کمزوری ہو رہی تھی. عمر رضی اللہ عنہ became weaker and weaker and weaker. And then when he noticed that the weakness is increasing, جب ان کو محسوس ہوا کہ اب جو کمزوری ہے یہ بڑھ رہی ہے اور طاقت نہیں آ رہی اور کھانا بھی اندر ٹھہر نہیں رہا, تو اندازہ ہو گیا, اور پھر خود آپ نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ میرا جو آخری وقت ہے وہ آ گیا ہے. It seems that my final time has arrived. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سمجھداری کی, حالانکہ اتنی تکلیف کے اندر تھے, دکھ کے اندر, he was in a lot of pain, a lot of pain, but even then he did something very, very, very intelligent. انہوں نے فرمایا کہ ایسے کرو کہ میں تو اب جانے والا ہوں, لیکن میرے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی امیر ہی باقی نہ رہے, یا لوگ اس وقت کس کو منتخب کرے یا نہ کریں. میں ایسے کرتا ہوں کہ میں 6 آدمیوں کا نام آپ کو دیتا ہوں, اور آپ ان 6 میں سے کسی نہ کسی کو منتخب کر لیں. I will give you 6 names, those that are the best amongst you. تمہارے میں سب سے بہترین جو 6 شخص ہیں, میں ان کے نام آپ کو دیتا ہوں, اور آپ ان 6 میں سے کسی ایک کو میرے سے منتخب کر دینا. جو ہی میں دنیا سے رخصت ہوں تو اس وقت آپ ان کو منتخب امیر المؤمنین منتخب کر لینا. اور وہ 6 نام کون سے تھے؟ فرمایا ایک ہے عثمان ابن عفان, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ, دوسرے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسرے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چوتھے فرمایا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پانچویں فرمایا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور چھٹے جو ہیں فرمایا سعد ابن ابی وقاص. تو عثمان نمبر 1, نمبر 2 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نمبر 3 عبد الرحمن بن عوف, نمبر 4 طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نمبر 5 زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور نمبر 6 سعد ابن ابی وقاص. اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری نصیحتیں فرمائی. پھر جب آپ کا وقت بہت ہی قریب آ گیا تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ جاؤ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لو کہ جب میری موت آئے, جنازہ ہو جائے, تو میری درخواست ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق آرام فرما رہے ہیں, تو اس کے ساتھ جو جگہ ہے اس کے اندر مجھے دفن کر دیں اگر آپ کی اجازت ہو. کیونکہ وہ جو کمرہ تھا وہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ تھا. He sent his son Abdullah to go and request from Aisha if she could allow him to be buried next to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. She replied that I had kept this place for myself, but Umar has requested it, I give this up for him. میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی, لیکن چونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں اس لیے میں نے ان کو یہ دے دی ہے. بڑے خوش ہوئے جب ان کو یہ واپس جواب ملا, لیکن فرمایا کہ عبداللہ اس طرح کرنا کہ جب میں فوت ہو جاؤں, میرا جنازہ ہو جائے, جنازے کو جب آپ لے آئیں تو دروازے کے اوپر رکھنا, اور پھر امی عائشہ سے یہ دوبارہ پوچھ لینا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اب چونکہ میں امیر المؤمنین ہوں تو میرے مرتبے کی وجہ سے, وہ میری عزت کی وجہ سے یہ جگہ دیتی ہوں, اس وقت میں امیر المؤمنین نہیں ہوں گا, ایک میت ہوں گا, تو اس وقت اگر وہ مجھے اجازت دیں تب داخل کرنا. چنانچہ اسی طرح کیا.
جنازے کے بعد وہاں لے گئے اور پھر سیدنا عائشہ صدیقہ سے اجازت مانگی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میں نے جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن چونکہ عمر نے یہ درخواست کی ہے اس لیے یہ جگہ ان کے لیے ہو گئی، تو وہیں پھر دفن ہو گئے. اسی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے سرہانے کھڑے تھے آپ کی فوتگی کے بعد، تو فرمایا عمر ان کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے حضرت علی کے. لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی کے اور حضرت عمر کی آپس کے اندر نہیں چلتی تھی، استغفر اللہ، یہ جھوٹ ہے، لوگوں کے ذہن کے اندر غلط فہمیاں ہیں. وہاں ان کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا عمر تم تو اتنے اونچے درجے کے تھے کہ جب بھی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں وہاں گیا تھا، میرے ساتھ ابو بکر تھے اور عمر تھے، میں نے یہ کام کیا، میرے ساتھ ابو بکر تھے اور عمر تھے. اور فرمایا تم کتنے خوش نصیب ہو کہ دنیا سے بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہیں اور ساتھ میں ابو بکر ہیں اور عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ تھی شہادت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کی. وقت مختصر ہے، مختصر سا ایک کال لے لیتے ہیں اس وقت کے اندر جو باقی رہ گئے، اور پھر دیکھیں گے وقت اگر ملا تو اس کا جواب دے دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome. Good evening, sir. And how are you? Thank you very much for the answer last week about the spirits and the psychics and mediums. I just want to throw it back to you. In 2018, there were 48,000 gun deaths in the USA. 35 of them were suicides. 35,000 of them suicides. In 2018, Pakistan had a gun death rate of 8,000. And the suicide rate was 0.9% out of 100,000 persons. So which country has the better understanding and democracy when the NRA is lobbying all over the US government? Bahut meherbani sir, how are you? Jazakallah for your statistics, and everybody's heard them, and thank you for your contribution. It's always nice to hear from you جی. چلو ایسے کرتے ہیں، اسی کے ساتھ آج کے اس سیشن کو ختم کر لیتے ہیں. تھینک یو بھائی ٹیکا خان صاحب فرام پیٹربرا. انشاءاللہ اٹس نائس ٹو آلویز ہیئر یو اینڈ دا ریسٹ آف یو ہو ایور کم. اور اپولوجیز، بہت معذرت، کافی ساتھی آن لائن انتظار کرتے رہے، لیکن چونکہ یہ واقعہ ضروری تھا اور میرے دل تھا کہ آج اس کو ختم کر لوں نیکسٹ سیشن کے بجائے، تو اس لیے آپ کی کالز ساری آئی کوڈنٹ ٹیک دیم، ان کو نہیں لے سکے. آئندہ کریں انشاءاللہ آپ ضرور آنا آن دی ایئر، اور آپ کی پوری تفصیلی بات بھی سنیں گے اور اس کے اوپر تبصرہ بھی کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخری بات یہ عرض کرتے جاؤں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اللہ رب العزت جتنے بھی شہید ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کے بارے میں یہ مت سوچنا کہ وہ مر گئے ہیں، مردہ ہیں. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کی یہاں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے. اب اللہ بہتر جانتے ہیں کس انداز میں زندہ ہے اور کس انداز میں رزق دیا جاتا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو اپنی فضل سے ان کو دیا ہے اس سے وہ تمام کے تمام شہید بہت خوش ہیں اور اچھی حالت کے اندر ہیں. تو لہٰذا جتنے بھی شہید ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بہترین درجہ دیا ہے، وہ کسی قسم کی تکلیف کے اندر نہیں ہے. اللہ رب العزت ان کی شہادت کو قبول فرماوے اور ہماری بھی جب موت کا وقت آوے تو ہمیں بھی شہادت والی موت نصیب فرماوے. اسی کے ساتھ آج کے اس سیشن کو دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما.
یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کا شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں اور جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما، ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، اور ہمارے آپس کی دل کے اندر جو کدورتیں ہیں ان کو دور فرما، دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما، اور دین پر پورے طور پر ہم سب کو استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے، ان کی بھی ہماری جائز حاجات جو مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام کو پورا فرما، اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک ہوا کرتا ہے۔ خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔